اہم خبر آپ کو دیں کہ وزیراعظم کرونا ٹاسک فورس کے چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان نے اپنی ہی حکومت کو چارج شیٹ کر دیا۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کرونا کنٹرول کرنے میں ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ سخت لاک ڈاؤن کیا جاتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کہا کہ پاکستان میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، ہاٹ سپاٹس والے علاقوں کو آرمی اور رینجرز کی مدد سے سیل کیا جائے۔ انہوں نے کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد کو بھی مشکوک قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کرونا سے اموات کی شرح 3-4 گنا زیادہ ہے، اکثر ہلاکتیں تو شمار ہی نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان کا کہنا تھا کہ اموات صرف پھیپھڑوں کے فیل ہونے سے نہیں ہوتی، دل کا فیل ہونا، سٹروک اور گردوں کا جواب دے جانا بھی اس میں شامل ہے۔ تو حکومت نہ کرتے لاک ڈاؤن کی طرف بڑھنے لگی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ٹیسٹنگ، ٹریسنگ اور کوارنٹائن حکمت عملی کے تحت 20 شہروں کی نشاندہی کر لی ہے۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور میں صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگی۔ فیصل آباد، ملتان، گجرات، گوجرانوالا اور راولپنڈی میں بھی شدید خطرہ منڈلانے لگا۔ اس کے علاوہ حیدرآباد، سکھر، گھوٹکی، لاڑکانہ، خیرپور، گجرات، ڈی جی خان، مالاکنڈ اور مردان میں صورتحال تشویشناک قرار دی گئی ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت نے رپورٹس کے بعد صوبے کے مخصوص علاقوں میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے تحت پشاور کے علاقوں اشرفیہ کالونی، یونیورسٹی ٹاؤن، دانش آباد، سیکٹر E2 فیز 1 اور حیات آباد میں لاک ڈاؤن کیا جائے گا، جبکہ سوات کی تحصیل بابوزئی کے علاقوں سید الشریف، اوڈی گرام، رنگ محلہ، لانڈھی، بری کوٹ، کمبر، شرکی اور کوٹا شرکی میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بحرین کا علاقہ مدین اور مٹا کے علاقے گوالے رئی اور خریڑے بھی سیل ہوں گے، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ کرونا کیسز میں اضافے کے بعد اپر چترال کے آئسولیشن سینٹر میں جگہ ختم ہو گئی ہے۔ صورتحال خراب ہونے پر انتظامیہ نے چترال کے علاقوں ملگرام، بیلا دوری، ریشان، سید دور کوراخ کو سیل کر دیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق 20 شہروں کی نشاندہی کر لی گئی ہے، جہاں پر صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے سماجی فاصلے کی دھجیاں اڑا دیں۔ کراچی کے زینب مارکیٹ میں ماسک تقسیم کیے۔ کرونا سے صحتیاب ہونے والے گورنر سندھ ایک بار پھر سماجی فاصلہ برقرار رکھنا بھول گئے۔ اسی بارے میں حسن عباس کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیراعظم عمران خان سماجی فاصلے برقرار رکھنے کے لیے اپیلیں کرتے رہ گئے، لیکن کورونا سے صحتیاب ہونے والے گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ایک بار پھر کورونا SOPs کی دھجیاں اڑا دیں۔ عمران اسماعیل ٹائیگر فورس کے ہمراہ کراچی کی مارکیٹ میں ماسک تقسیم کرنے نکلے۔ خود تو کورونا سے بچاؤ کے اقدامات کو نظر انداز کر دیا، لیکن سندھ حکومت سے سوال پوچھ لیا کہ 100 وینٹیلیٹرز کہاں گئے۔ شاید سندھ حکومت کو علم نہیں تھا کہ ان کے پاس کتنے وینٹیلیٹر وفاق سے آئے ہیں۔ 100 سے زیادہ وینٹیلیٹر وفاق سے سندھ حکومت کے پاس ہیں۔ وہ اسے چیک کریں کہ کہاں رکھے ہوئے ہیں، انہیں نکالیں اور انہیں اسپتالوں میں لا کے لوگوں کی خدمت کے لیے فوری طور سے ان کو پیش کرائیں۔ صحافی نے سماجی فاصلہ نہ اختیار کرنے کی نشاندہی کی تو گورنر سندھ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ الٹا صحافی پر ہی سماجی فاصلہ برقرار نہ رکھنے کا الزام لگا دیا۔ سماجی فاصلے کی تو آپ نے بھی کوئی پابندی ایسی کی نہیں خاص۔ مجھے بات کرنا۔ عمران اسماعیل نے کورونا کے مریضوں سے زیادہ بل وصول کرنے والے اسپتالوں کے خلاف ایکشن لینے کا بھی اعلان کر دیا۔ شیخوپورہ پولیس کے 2 افسران نے کرونا وائرس کو شکست دی اور فرائض سنبھال لیے۔ انسپکٹر سلیم اختر نیازی اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر نصیر احمد کو DPO غازی صلاح الدین شیخوپورہ نے گلدستے پیش کیے اور IG پنجاب کی طرف سے 25-25 ہزار روپے کے امدادی چیک دیے۔ اس موقع پر DPO کا کہنا تھا کہ شیخوپورہ پولیس کرونا وائرس کے خلاف ہر محاذ پر ڈٹی ہوئی ہے۔ جوانوں نے کرونا سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں۔ پولیس جوانوں نے اپیل کی ہے کہ کرونا سے صحت یاب افراد دوسروں کی زندگیاں بچانے کے لیے اپنا پلازما عطیہ کریں۔ یہ ہے کہ پنجاب پولیس جب سے یہ کرونا کی وبا آئی ہے، اس سے نمٹنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد کے لیے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہمیشہ فرنٹ فورس کے طور پہ کام کرتی رہی ہے، اور اس میں پنجاب پولیس کے افسروں اور جوانوں نے اپنی زندگیوں کی پرواہ کرتے ہوئے گلیوں میں، ضلع میں اور شاہراہوں پر جو ہے اس پر عمل درآمد کے لیے انتظامات کیے ہیں۔ اس میں انفارچونیٹلی ہمارے بھی چند افسر اور جوان جو ہے اب تک جو کنفرم کیسز ہیں وہ کوئی 5 کے قریب ہیں جو کورونا کا شکار ہو گئے تھے۔ عید کے تیسرے دن جو مجھے بخار ہوا شدید، 3-4 دن کے بعد میں نے ٹیسٹ کرایا تو میرا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو نکل آیا،
اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو کرنٹینہ میں محصور کر لیا. ہمارے پولیس میں ٹیسٹ ہوئے تھے اور شیخوپورہ پولیس کی طرف سے سب سے پہلا میں پولیس افسر ہوں جس کے نا پازیٹیو آیا ٹیسٹ میرا, اور میں 28 دن ادھر کترینہ سینٹر میں رہا ہوں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو کر دوبارہ آ گیا ہوں اور ہم دوبارہ کوشش جاری کریں گے. میں کرونا سے ڈرا نہیں, اس سے لڑا ہوں میں. راولپنڈی پولیس کے انسپکٹر یاسین خان کرونا کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. شہید انسپکٹر یاسین خان راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی میں زیر علاج تھے. شہید انسپکٹر یاسین خان کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقہ حضرو اٹک میں ادا کی جائے گی. راولپنڈی پولیس کے انسپکٹر یاسین خان کرونا کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. انسپکٹر یاسین خان راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی میں زیر علاج تھے. شہید انسپکٹر یاسین خان کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے حضرو اٹک میں ادا کی جائے گی. ایم کیو ایم سربراہ کی سابقہ بیوی کا انٹرویو کرنے کی کوشش جیو نیوز کے کرائم رپورٹر کو مہنگی پڑی اور انہیں قتل کر دیا گیا. صحافی ولی بابر قتل کیس کے مرکزی ملزم نے گرفتاری کے بعد سب کچھ اگل دیا. انکشاف کیا کہ قتل کی وارداتیں جنوبی افریقہ اور لندن رہنماؤں کی ہدایات پر کی ہیں. دانیال سید کی رپورٹ دیکھیے. کراچی پولیس کو ملی بڑی کامیابی اور کئی سال بعد جیو نیوز کے کرائم رپورٹر ولی بابر کے قتل کیس میں نامزد مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا, جس نے ابتدائی تفتیش میں سارے رازوں سے پردہ اٹھا دیا. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن کی ہمراہ پریس کانفرنس کی اور پولیس کی کارکردگی کو سراہا. جو آج یہ گرفتاری ہوئی ہے, ظاہر ہیڈ یہ ہیں یہاں کے, تو یہ بھی ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور انشاءاللہ جو ہماری ٹیم ہے جنہوں نے اس میں کامیاب ہوئی ہے, اس کے لیے سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ وہ خود ان کے لیے اناؤنسمنٹ کریں گے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. اس موقع پر کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن کا کہنا تھا کہ ملزم کامران عرف ذیشان عرف شانی اب تک مختلف علاقوں میں روپوش رہا. بیسیکلی ان کو جو ڈائریکشن ملتی تھی وہ انیس الرحمان اور عامر الیاس خالد, یہ دو ایم کیو ایم لنڈن کے شوٹر ٹیم کے انچارج ساؤتھ افریقہ کے, وہاں سے انسٹرکشن ملتے تھے اور پھر یہ یہاں پہ ایگزیکیوشن ان کے تھرو کرائی جاتی تھی. غلام نبی میمن نے بتایا کہ ملزم کے مطابق متحدہ کو شبہ تھا کہ ولی خان اے این پی کے لیے کام کرتا ہے اور اس نے ایم کیو ایم کے سربراہ کی سابقہ اہلیہ کا انٹرویو لینے کی کوشش بھی کی تھی. کیمرامین حسنین کے ساتھ دانیال سید 24 نیوز کراچی. خوشاب کے نواحی گاؤں ناڑا شمالی میں جائیداد کے تنازع پر بھائی نے دوسرے بھائی کے ڈیرے پر فائرنگ کر دی. فائرنگ کے باعث شیر محمد نامی شخص کی 4 بیٹیاں موقع پر جاں بحق ہو گئی ہیں. افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے خوشاب کے نواحی گاؤں ناڑا شمالی میں, جہاں جائیداد کے تنازع پر بھائی نے دوسرے بھائی کے ڈیرے پر فائرنگ کر دی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں شیر محمد نامی شخص کی 4 بیٹیاں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں. جنوبی امریکہ کے ملک پیرو میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سڑک پر ہی سزائیں دی جانے لگی ہیں. سخت سزاؤں کے باعث وائرس سے متاثرہ افراد میں واضح کمی آ گئی ہے. لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرو گے تو مار بھی پڑے گی. جنوبی امریکہ کے ملک پیرو میں مقامی انتظامیہ نے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے کے لیے سخت قوانین نافذ کر دیے. لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سڑک پر ہی ڈنڈوں سے مار پڑنے لگی. مقامی پولیس حکام اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جو بھی لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرے گا اسے سزا ضرور ملے گی. پیرو میں 2 لاکھ سے زائد افراد کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں, لیکن سخت سزاؤں کی وجہ سے کورونا کے کیسز کی شرح میں نمایاں کمی آ رہی ہے. کورونا پر قابو پانے کے بعد بیشتر یورپی ممالک نے سفری پابندیاں ختم کر دی ہیں. فن لینڈ, ناروے اور سویڈن میں لاک ڈاؤن تاحال برقرار ہے. کورونا کو شکست دینے کے بعد متعدد یورپی ممالک نے 3 ماہ بعد سفری پابندیاں ختم کر دیں. فرانس نے طویل لاک ڈاؤن کے بعد اپنی سرحدیں کھول دیں. کیفے اور ریسٹورنٹس بھی کھل گئے. تعلیمی سرگرمیاں 22 جون سے شروع کر دی جائیں گی. اسپین نے 21 جون سے سرحدیں کھولنے کا اعلان کر دیا. آسٹریلیا کا 22 جون سے پابندیوں میں مزید نرمی کی جائے گی. مؤثر پالیسیز اور لاک ڈاؤن کی مدد سے جن ممالک نے وبا پر قابو پا لیا, وہاں شہریوں نے سفر کا آغاز کر دیا. تاہم احتیاطی تدابیر کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے پر زور دیا جا رہا ہے. کورونا کے باعث فن لینڈ, ناروے اور سویڈن میں اب بھی پابندیاں برقرار ہیں. تینوں ممالک نے اپنی سرحدیں فی الحال نہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. یورپی کمیشن کے مطابق 30 جون تک غیر یورپی شہریوں کے سفر پر لگی پابندیاں بھی اٹھا لی جائیں.
اسلام آباد میں تیز رفتاری سے گاڑی بھگاتے ہوئے بھارتی ہائی کمیشن کے 2 اہلکاروں نے شہری کو روند ڈالا۔ پاکستانی حکام نے دونوں کو پکڑ لیا تو بھارت سفارتی آداب بھول گیا اور نئی دہلی میں پاکستانی سفارتی اہلکاروں کو ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ کچھ نہ بنا تو اہلکاروں کے لیے سفارتی استثنا مانگ لیا۔ ذیشان بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد میں آپے سے باہر بھارتی ہائی کمیشن کے 2 اہلکاروں نے تیز رفتاری سے کار راہگیر پر چڑھا دی۔ حادثے کے بعد بھارتی اہلکاروں نے فرار ہونے کی کوشش کی، جس پر وہاں موجود شہریوں نے انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ گرفتار بھارتی اہلکاروں کی شناخت سلوا دیس پال اور دوامو براہمو کے نام سے ہوئی۔ دوسری جانب نئی دہلی میں بھارتی حکام سفارتی آداب بھول گئے اور پاکستانی ہائی کمیشن نئی دہلی کے افسروں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بھارتی ایجنسیوں کی جانب سے نئی دہلی میں پاکستانی ناظم الامور کی سرویلنس کی گئی اور نئی دہلی میں پاکستانی سفارت خانے کا محاصرہ بھی کیا گیا۔ بھارت سے کسی صورت بات نہ بن پائی تو اس نے دونوں اہلکاروں کے لیے سفارتی استثنا مانگ لیا، جس پر دونوں اہلکاروں کو استثنا دے کر تھانہ سیکریٹریٹ سے رہا کر دیا گیا۔ ذیشان بھٹی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان میں تعینات ہالینڈ کے سفیر واٹر پومپ پاکستانی آموں کے دلدادہ نکلے۔ واٹر پومپ نے انور رٹول کو اپنا پسندیدہ آم قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی آم دنیا میں بہترین ہیں، اہل خانہ کے لیے پاکستان سے آم لے کر جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا SOPs پر عمل کرتے ہوئے ماسک پہنیں، ہاتھ دھوئیں اور سماجی فاصلہ اختیار کریں۔ وفاقی بیوروکریسی میں تقرریاں اور تبادلے کیے گئے ہیں۔ مسعود نبی کو 3 سال کے لیے CEO گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ بنا دیا گیا ہے۔ میاں محمد جمیل آفاقی ایڈیشنل آڈیٹر جنرل 2 AGP آفس اسلام آباد تعینات ہو گئے ہیں۔ چیئرمین نیشنل شپنگ کارپوریشن شکیل احمد مگنیجو کو 3 ماہ کے لیے DG پورٹس اینڈ شپنگ کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے۔ وفاقی بیوروکریسی میں تقرریاں اور تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ مسعود نبی کو 3 سال کے لیے CEO گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ بنا دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کی MP عظمیٰ کاردار کو ترجمان پنجاب حکومت کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ عظمیٰ کاردار ممبر میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی اور ترجمان حکومت پنجاب تھیں، عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عظمیٰ کاردار کی کچھ مبینہ آڈیو لیکس سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ یہ مبینہ آڈیو لیکس خاتون اول بشرا بی بی، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور فیاض الحسن چوہان اور کچھ خواتین MPA سے متعلق ہیں۔ تاہم مبینہ آڈیو کال سے متعلق عظمیٰ کاردار کی کوئی تردید یا وضاحت سامنے نہیں آئی ہے۔ انہیں ترجمان حکومت پنجاب اور میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس بارے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے امریکی خاتون سنتھیا ریچی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ مقدمہ درج نہ کرنے کا حکم دینے سے متعلق FIA کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ احتشام کیانی کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر آوان نے امریکی خاتون سینتھیا ریچی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے پیپلز پارٹی کی شہید قائد اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو پر مبینہ الزام تراشی پر امریکی خاتون کے خلاف FIA کو تفتیش کر کے مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے سینتھیا ریچی کے خلاف مقدمہ درج نہ کرنے کا حکم دینے سے متعلق وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کی درخواست مسترد کر دی۔ FIA نے اعتراض کیا تھا کہ صرف متاثرہ فریق ہی درخواست دائر کر سکتا ہے، لیکن عدالت نے تحریری فیصلے میں واضح کیا کہ بے نظیر بھٹو کے چاہنے والوں میں سے کوئی بھی متاثرہ فریق ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب سینتھیا ریچی کے خلاف اندراج مقدمہ کی ایک اور درخواست اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں دائر کرائی گئی۔ عدالت نے شہری ندیم مغل کی درخواست پر FIA سے جواب طلب کر لیا ہے۔ احتشام کیانی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں تھم نہیں سکیں۔ بفر زون میں دکان میں لوٹ مار کے دوران ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ محمود آباد میں ڈاکو خاتون کو لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اسی بارے میں دانیال سید کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں جرائم کا جن قابو میں نہ آ سکا۔ بفر زون میں اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ڈاکو مارا گیا۔ پولیس کے مطابق 3 ملزم دکان میں لوٹ مار کرنے پہنچے۔ دکاندار کی مزاحمت پر ملزموں نے فائرنگ کر دی، جس سے ان کا اپنا ساتھی ہلاک ہو گیا۔ یعقوب نامی ملزم سے اسلحہ اور موبائل فون برآمد کر لیا گیا۔ CCTV فوٹیج میں ملزم کے ساتھیوں کو فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ادھر منگو پیر گرم چشمے کے قریب بھی ڈاکوؤں کی فائرنگ سے دکاندار اور ملزمان کا اپنا ساتھی زخمی ہو گیا۔ ناردرن بائی پاس کے قریب فائرنگ سے ایک نوجوان زخمی ہو گیا۔ محمود آباد میں ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ ڈاکو خاتون کو لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ڈکیتی کی CCTV فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی۔ پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون نجی بینک سے رقم نکلوا کر گھر جا رہی تھی۔
دوسری جانب شارع قائدین کے قریب ڈور پھرنے سے احسان نامی 40 سالہ شخص زخمی ہو گیا۔ دانیال سید، 24 نیوز، کراچی۔ حافظ آباد کے علاقے فاروق اعظم روڈ پر گھر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی، جس میں ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے خاتون کو شدید زخمی کر دیا۔ ڈاکو تاجر شیخ سلیم کے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر طلائی زیورات اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اس واقعے کی CCTV فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ حافظ آباد کا علاقہ ہے فاروق اعظم روڈ، جہاں پر گھر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، جس میں ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے ایک خاتون کو شدید زخمی کر دیا ہے۔ ڈاکو تاجر شیخ سلیم کے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر طلائی زیورات اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں۔ اس واقعے کی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ سعودی عرب میں ہونہار پاکستانی طالبہ تحریم عقیل نے آن لائن پینٹنگ کے مقابلے میں کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے افراد کی خدمات کو رنگوں کی زبان میں خراج تحسین پیش کیا اور دوسری پوزیشن حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ ایونٹ میں 94 طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ تحریم عقیل سعودی آرٹ کونسل کی کم سن ممبر ہیں۔ ہونہار پاکستانی طالبہ تحریم عقیل نے آن لائن پینٹنگ مقابلے میں رنگوں کی زبان میں خراج تحسین پیش کیا ہے فرنٹ لائن ورکرز کو اور یہاں پر پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ کمیشن جبیل کی جانب سے جو پینٹنگ کا آن لائن مقابلہ منعقد کیا گیا تھا، اس میں میری دوسری پوزیشن آئی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ میں کورونا وائرس کے خلاف لڑنے والے تمام فرنٹ لائن ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور پولیس اہلکاروں کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں، اور میں لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لازمی سوشل ڈسٹینسنگ کو اپنائیں، کیونکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کراچی کے علاقے کھارادر میں 3 کم سن سگے بہن بھائی پراسرار طور پر جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق بچوں میں 11 سالہ عائزہ، 8 سالہ سعد اور 2 سالہ صفا شامل ہیں۔ لواحقین نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ برنز روڈ سے بچوں کو گزشتہ شب برگر کھلایا، جس کے بعد ان کی حالت خراب ہو گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کراچی کا علاقہ ہے کھارادر، جہاں پر 3 کم سن سگے بہن بھائی پراسرار طور پر جاں بحق ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق جاں بحق بچوں میں 11 سالہ عائزہ، 8 سالہ سعد اور 2 سالہ صفا شامل ہیں۔ لواحقین نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ برنز روڈ سے بچوں کو گزشتہ شب برگر کھلایا تھا، جس کے بعد ان کی حالت خراب ہو گئی۔ پولیس نے اس بارے میں مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ سندھ اسمبلی میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں نئی تاریخ رقم کر دی گئی۔ سندھ اسمبلی میں کووڈ-19 ایمرجنسی ریلیف اور وبائی امراض ترمیمی بل سمیت 7 بلز متفقہ طور پر منظور کر لیے گئے۔ آزاد اوڈیو کی رپورٹ دیکھیے۔ اسمبلی اجلاس کے قواعد و ضوابط بھی تبدیل، اب ارکان گھر یا دفتر سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہو سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہو کر سندھ اسمبلی میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ اور ہم اس کو اور بہتر کر لیں گے with everybody's input۔ اجلاس میں اپوزیشن ارکان نند کمار نے 12ویں جماعت کے طلبہ کے فیس معاف کرنے کا مطالبہ کیا تو سعید غنی بولے والدین سمیت اسکول مالکان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، تجاویز دیں تو ان پر ضرور عمل کریں گے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکولز اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیں، تو وہ تنخواہیں دینے کے لیے ان کے پاس جو ایک سورس آف انکم ہوتی ہے وہ تنخواہیں، جو فیس ہوتی ہے، اگر پیرنٹس فیس نہیں دیں گے تو وہ اسکول بند ہو جائیں گے۔ ایوان نے مشیران کی تعیناتی تنخواہوں، مراد، وبائی امراض ترمیمی بل اور کووڈ-19 ایمرجنسی ریلیف بل منظور کر لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھنے پڑھنے، حضرت فاطمہ الزہرا جنت البقیع میں روزہ تعمیر کرنے سمیت دیگر قراردادیں بھی منظور کر لی گئیں۔ کیمرامین راہیل احمد کے ساتھ آزاد ریڈیو 24 نیوز کراچی۔ امیر JUI مولانا فضل الرحمان نے نئے پاکستان کے نعرے کو قوم کے ساتھ دھوکہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں موجودہ حکومت ہر معاملے میں ناکام ہو چکی۔ موجودہ حکومت کی زراعت اور صنعت آخری سانسیں لے رہی ہے۔ بجٹ پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بجٹ میں معاشی ترقی، تعلیم، اندرونی اور بیرونی خدشات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ حکومت پر عدم اعتماد کی وجہ سے عوام ٹیکس ادا نہیں کر رہے۔ جعلی اور نالائق حکومت اور اس کی قیادت یہ انہی کی کارکردگی ہے، ان کی ناکام کارکردگی ہے۔ آپ اس حکومت کی ناکام ترین کارکردگی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس سال جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں
سالانہ شرح نمو 0.4 بتایا گیا ہے، کورونا کے پیچھے بھی چھپنے کی کوشش کرتی ہے، اور معاشی پالیسیاں اس قدر ناقص ہیں کہ اس سال ہمارا سالانہ معاشی گروتھ 1% زیادہ ممکن نہیں۔